اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے اہم ترین خبر آ چکی ہے۔ ججز کے استعفے کے بعد معاملہ اس وقت بہت زیادہ اسلام آباد کی عدالتوں سے بڑی خبریں آنا شروع ہو چکی ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کے استعفے کے بعد اور جسٹس اطہر من اللہ کے استعفے کے بعد اہم ترین استعفوں کی بات اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی رخ اختیار کر چکی ہے۔ 5 جو دلیر ججز ہیں ان کے بارے میں اس وقت خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ ممکنہ طور پہ آج اور کسی ٹائم بھی استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بڑی ہلچل اس وقت شروع ہو چکی ہے، اور جو ججز آئینی عدالت کے حوالے سے جو نئے ججز بنائے جا رہے ہیں ان کی حلف برداری کی تقریب بھی تھوڑی دیر تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر انعقاد کی جا رہی ہے۔ آپ اس وقت ملاحظہ کر سکتے ہیں بڑی تعداد میں یہاں پہ وکلاء جمع ہو چکے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے جو سینئر ترین وکیل ہیں وہ بھی اب سڑکوں کا رخ اختیار کر رہے ہیں۔ بڑی خبر ہے اس وقت کالے کوٹ کی اور ججز کی، ایک مرتبہ پھر اسی طرح کے حالات دکھائی دے رہے ہیں جس طریقے سے جسٹس افتخار چودھری کی جانب سے جو کالا کوٹ نکلا تھا اسی طریقے کے جو ہے اب کالا کوٹ ایک میدان میں دکھائی دے رہا ہے۔ 5 بڑے ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ استعفیٰ کے لیے جو ہے ان کی خبریں آ چکی ہیں۔ اہم ترین دن ہے پاکستانی سیاست کا، جمہوریت کا، پارلیمنٹ کا، اور 27ویں آئینی ترمیم کے پاس ہونے کے بعد جوڈیشری اس وقت استعفوں کے حوالے سے خبریں گردش کرنا شروع ہو چکی ہیں۔ اہم ترین ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر بڑے استعفے ممکنہ طور آ سکتے ہیں۔ اس وقت جو سب سے بڑی خبر گردش کر رہی ہے وہ یہ ہے، بتائی جا رہی ہے کہ جو سینئر ترین ججز ہیں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کے بعد 5 ججز جو ہیں جس میں محسن اختر کیانی، بابر ستار، سمن رفعت اور اس کے ساتھ جسٹس جنگیری وہ بھی ریزائن کر سکتے ہیں، اور اس وقت بڑی خبریں جو ہے وہ ممکن طور پہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو اس وقت بڑا لائے عمل بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ ججز جو ہیں وہ خود میدان میں نکلیں گے ان کے ساتھ کالا کوٹ، اور صرف یہاں پر استعفوں کی بات رکتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، بلکہ کیونکہ منصور علی شاہ صاحب کا جو ہے اس کا جوڈیشری کے اندر بہت بڑا نام ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی استعفے آئے ہیں اس کے بعد پاکستان کے عدالتوں سے بڑے استعفوں کی جو ہے وہ خبریں متوقع ہو چکی ہیں۔ خصوصی طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ سے بھی جو ہے وہ بڑے بڑے استعفے جو ہیں ممکنہ طور پہ آ سکتے ہیں۔ کالا کوٹ اس حوالے سے تیار ہے۔ مسلم لیگ نون کے وکلاء بھی کافی خفا دکھائی دے رہے ہیں، کافی غصے میں ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ یہ جو طریقہ کار واردات ڈالی گئی ہے اس سے عام آدمی کا جو انصاف ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ بہرحال اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر تمام سب کی نظریں ہیں۔ کسی بھی وقت بابر ستار، جسٹس جنگیری، سمن رفعت، محسن اختر کیانی اور دیگر وہ ججز جنہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط لکھا تھا ان کے بھی استعفے جو ہیں ممکنہ طور پہ آ سکتے ہیں۔ یہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے براہ راست مناظرے ہیں جہاں ہم آپ کو لائیو اپڈیٹ اس وقت بتا رہے ہیں۔ بڑی خبر کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر ترین جج جنگیر جدون ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں۔ اس وقت موجود ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت بڑی اہم ترین ایک تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں جسٹس صاحبان شرکت کر رہے ہیں۔ کل بڑے اہم ترین استعفے آ چکے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ 2 سینئر ججز کی جانب سے اچانک استعفے دے دی گئے 27ویں آئینی ترمیم سے پاس ہونے کے بعد ججز جو ہیں وہ استعفوں پہ آ چکے ہیں، اور اب خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ 5 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ بھی استعفے کی لائن میں کھڑے ہیں۔ کسی بھی وقت ان کے بھی استعفے آ سکتے ہیں، اور یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ جب یہ استعفے ہو جائیں گے تو کالا کوٹ جو ہے وہ میدان میں آ جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر قانون دان جنگیر جدون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ اچانک سر 27ویں ترمیم کے بعد ججز نے استعفے آ رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں خوش آئند ہے؟ دیکھیں، ججز نے اگر ہمیشہ آئین کا جو تحفظ ہے اس کا الف لیا ہوا ہے، تو جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اپنی کرسی سے یا لوگوں سے انصاف نہیں کر سکتے، ہم آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتے، تو ان کو ریزائن کر دینا چاہیے،
کیونکہ اگر آپ صرف تنخواہ کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ابھی اس 27th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے جب وہ آئین پہ بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے اور آئین کا بیسک اسٹرکچر جو ہے وہ چینج کر دیا گیا ہے، کیونکہ اب ٹرائیکارٹمنٹ آف پاور جو تھی، کیونکہ ایگزیکٹو کے پاس پاور زیادہ آ گئی جوڈیشری کو کنٹرول کرنے کی. تو اس کے بعد جو ہے ججز نے یہ سمجھا ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر سکیں، تو انہوں نے ریزائن کر دیا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے عدلیہ ایک ذیلی ادارہ بنتا جا رہا ہے، ججز کے اختیارات ختم کیے جا رہے ہیں، تو ملک کے اندر جو انصاف ہے، قانون ہے، آئین ہے، وہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے کالا کوٹ اس میں؟ دیکھیے کالے کوٹ کے اندر ڈسینٹ ہے، جو اس سسٹم اس نظام کے بینیفیشری ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، لیکن ایکچولی اگر میرٹ پہ دیکھا جائے تو آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. آئین کو جو ہے عمارت سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کی گئی ہے، اور ایک ایسی کورٹ کریٹ کی گئی ہے جس میں ججز کی پیکنگ کر دی گئی ہے، جج اپنی مرضی کے اس پہ کانسٹیٹیوشن کورٹ میں لگا دیے. سر آپ مسلم لیگ نون کے سینئر وکیل رہے ہیں، سارا معاملات جانتے ہیں، کیا مشورہ دیں گے اس وقت نواز شریف صاحب کو، موجودہ حکومت کو، جو جس طریقے سے قانون، نیا آئین اور اب 28ویں ترمیم کی باتیں چل رہی ہیں، تو مزید کیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے معاملے کو؟ مزید مشورہ یہ ہے کہ اس جو قومی اسمبلی ہے اس کی مدت ملازمت جو ہے جو اس کی میعاد ہے وہ 15-20 سال کر دیں اور یہی چلتے رہیں، اور تمام جتنے بھی چیفس ہیں ان کو بھی جو ہے لائف ٹائم ایگزمپشن دے کے ان کو بھی انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے امپوز کر دیں، تو بس یہ نظام چلتا رہے گا. اچھا سر، یہ بھی ایکسپیکٹڈ کیا جا رہا ہے کہ جیسے ججز کے استعفے آ رہے ہیں اس کے بعد ایک کالا کوٹ تحریک کی جانب بڑھ سکتا ہے، جس کو جو استعفیٰ دینے والے ججز ہیں وہ لیڈ کریں گے. تو کالا کوٹ اس حوالے سے کیا واقعتاً تیار ہو جائے گا؟ چودھری افتخار والا دور یاد آ جائے گا یا اسی طریقے کا سینیریو تبدیل ہو جائے گا؟ یہ تو مشکل لگ رہا ہے کہ کالا کوٹ جو ہے وہ تیار ہو جائے اس طرح، کیونکہ اس میں دیکھیں نا، میں نے کہا ہے جو وکلاء ہیں، جج ہیں، یا آپ جیسے صحافی ہیں، جو بھی ہیں، اگر وہ اس نظام کے بینیفیشری ہیں نا، تو وہ آپ دیکھیں صحافیوں نے پیکا ایکٹ کے خلاف کتنی باتیں کی ہیں. کوئی صحافی نکلا ہے پیکا ایکٹ کے خلاف، یا نکلا ہے تو اس کا رزلٹ کیا ہوا ہے. تو وکلاء بھی اس طرح تقسیم ہے، کچھ وکلاء کہتے ہیں یہ کام جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، اور جو کچھ کہتے ہیں وہ یہ غلط ہو رہا ہے. تو اس میں بہت بڑی تقسیم ہے. جب تک تقسیم رہے گی تو سسٹم کو آپ پھر جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز نہیں کر سکتے، پھر سسٹم اس طرح ہی چلتا رہے. اچھا، اب یہ جو ججز کے استعفے ہیں، یہ اس کے اوپر جو کمنٹس کریں گے تو وہ وزیر اعظم کے اختیار میں ہیں. تو وزیر اعظم کی کوالیفیکیشن ہے کہ وہ ججز کے انٹرویوز کریں یا ان کے استعفے رہیں یا ان سے بات کریں یا ان کے ٹرانسفر کریں؟ کیا وزیر اعظم کی اتنی کوالیفیکیشن ہے؟ وزیر اعظم کی کوالیفیکیشن کی بات نہیں ہے، یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات ہے. اگر آپ ایک جج کو، آپ کے پاس یہ پاور ہے ایگزیکٹو کے پاس، اس کو آپ جس پہ چاہیں ٹرانسفر کر سکتے ہیں، تو پھر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کہاں پہ رہے گی؟ جج اگر آپ کی بات نہیں مانتا یا ایگزیکٹو کی بات نہیں مانتا تو اس کو آپ ایک صوبے سے دوسرے پہ ٹرانسفر کر دیں گے، اور پھر آپ نے کہا یہ کہ ٹرانسفر نہیں مانے گا تو وہ ریزائن سمجھا جائے گا. تو اس سے جوڈیشری پہ بڑی قدم لگی ہے، اور آزاد جوڈیشری کا اب ایک خواب ہی رہ گیا ہے، باقی چیزیں ختم ہو چکی ہیں. تھینک یو.